خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی عروج و زوال کی بات ہوتی ہے تو ایک نام بار بار ذہن میں آتا ہے: نواز شریف۔ یہ کہانی ایک ایسے لیڈر کی ہے جو بار بار اقتدار کی بلندیوں تک پہنچے اور ہر بار انہیں ایک غیر معمولی زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے سفر کا خلاصہ شاید ایک ہی عدد میں ہے: 3۔ جی ہاں، نواز شریف پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو 3 بار وزیر اعظم بنے، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، یہی عدد ان کی کہانی کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے۔ 3 بار عروج اور 3 ہی بار زوال۔ آخر ایسا کیوں ہوتا رہا؟ تو اصل سوال یہی بنتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ ایک لیڈر جو عوام میں اتنا مقبول تھا کہ 3 بار اقتدار میں آیا، کبھی اپنی مدت پوری کیوں نہ کر سکا؟ کیا یہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں، نظام کی کمزوریاں تھیں، یا پھر اداروں سے ٹکراؤ کی قیمت تھی؟ آئیے اس کہانی کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ اس کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم ان کے سیاسی کیریئر کو 3 واضح ادوار میں تقسیم کریں گے: ہر دور کا عروج، اور پھر اس کا زوال، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی شخصیت اور سیاست نے پاکستان پر کیا اثرات چھوڑے۔ ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی بھی ایک شروعات ہے۔ نواز شریف کی کہانی کا آغاز بزنس کی دنیا سے ہوا، لیکن ان کی منزل سیاست کا میدان تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا۔ 1949 میں لاہور کے ایک بڑے صنعتی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ قانون کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن قسمت انہیں سیاست میں لے آئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور 1985 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہیں سے ان کی پہچان بنی، ایک ایسے لیڈر کے طور پر جو ترقیاتی کاموں پر یقین رکھتا ہے، اور اسی پہچان نے انہیں قومی سطح پر متعارف کرایا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے جو شہرت ملی وہ انہیں سیدھا وزیر اعظم کی کرسی تک لے گئی، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ان کے عروج و زوال کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کی پہلی قسط۔ تو 1990 میں وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں ان سے، لیکن پاکستان کی سیاست میں امیدیں اکثر زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، اور ان کا یہ پہلا دور بھی صرف 3 سال بعد اچانک ختم کر دیا گیا۔ ان کے پہلے دور کی پہچان ان کا معاشی ویژن تھا۔ وہ خود ایک صنعت کار تھے، تو انہوں نے نجکاری، انڈسٹریلائزیشن اور سرمایہ کاری کو خوب فروغ دیا، اور ہاں، پاکستان کے پہلے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے کا آغاز کیا جس نے ملک کے انفراسٹرکچر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ترقی کے یہ منصوبے بھی انہیں بچا نہ سکے۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ اختیارات پر جو جنگ شروع ہوئی، اس کا نتیجہ ان کی حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ یہ ان کا پہلا بڑا سیاسی دھچکا تھا، اور اس پیٹرن کا آغاز تھا جو ان کے کیریئر کی پہچان بن گیا۔ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ نواز شریف نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ ان کی دوسری واپسی پہلے سے کہیں زیادہ شاندار تھی، اور اس بار ان کے دور نے پاکستان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک ایٹمی طاقت بنا دیا۔ 1997 میں عوام نے انہیں بھاری اکثریت سے منتخب کیا، جسے ہیوی مینڈیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا لگا کہ اس بار شاید وہ اپنی مدت پوری کر لیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دور بھی صرف 2 سال بعد ایک انتہائی ڈراماٹک انداز میں ختم ہو گیا۔ اس دور میں انہوں نے 2 بڑے اور جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ پہلا، 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط کیا، اور دوسرا، آئین سے وہ شق ہی ختم کر دی جس کے تحت صدر ان کی حکومت کو برطرف کر سکتا تھا۔ یہ دونوں فیصلے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کی علامت تھے۔ لیکن طاقت کا یہی کھیل شاید ان کے خلاف ہو گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کی رات فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پر ٹینک تھے، اور نواز شریف گرفتار ہو چکے تھے۔ یہ ان کا دوسرا اور پہلے سے کہیں زیادہ گہرا زوال تھا، جس کے بعد انہیں ملک بدر ہونا پڑا۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کا باب اب بند ہو چکا ہے، لیکن کہانی ابھی باقی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سب کو غلط ثابت کیا اور تیسری بار وزیر اعظم کی کرسی پر واپس آئے۔ 2013 میں تیسری بار وزیر اعظم بن کر انہوں نے تاریخ تو بنائی، لیکن اپنی ہی تاریخ کو دہرانے سے خود کو نہ بچا سکے۔ 2017 میں ایک بار پھر وہ اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی اقتدار سے ہٹا دیے گئے۔ ان کے تیسرے دور کی سب سے بڑی پہچان تھا سی پیک، یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری۔
یہ صرف سڑکوں اور بجلی گھروں کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے معاشی ویژن کا عروج تھا، جس کا مقصد پاکستان کی تقدیر بدلنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران پر قابو پانے میں بھی انہیں کافی کامیابی ملی۔ اور پھر کہانی کا وہی انجام تیسری بار دہرایا گیا، لیکن اس بار زوال نہ صدر کی طرف سے آیا نہ فوج کی طرف سے، اس بار فیصلہ عدالت سے آیا۔ پاناما پیپرز کیس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا اور یوں ان کے سیاسی کیریئر کا تیسرا باب بھی اچانک بند ہو گیا۔ تو 3 بار عروج اور 3 بار زوال کے بعد آخر نواز شریف نے پاکستان کو کیا دیا، ان کا ورثہ کیا ہے؟ آئیے ان کی شخصیت اور اس پیچیدہ لیگیسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ورثہ دیکھیں تو 2 بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف موٹر ویز، سی پیک اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تصویر ہے، تو دوسری طرف اداروں سے ٹکراؤ، فوجی بغاوت اور عدالتی نااہلی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ملک کے معمار بھی تھے اور نظام سے لڑنے والے باغی بھی۔ آخر میں اگر ان کی شخصیت کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ شاید یہ ہوگا: ایک متنازع لیکن انتہائی بااثر رہنما۔ کوئی ان سے اتفاق کرے یا اختلاف، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان کے فیصلوں نے پاکستان کی سیاست اور معیشت کی سمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی اور تنازعات سے بھرا نواز شریف کا یہ دور پاکستان کی تاریخ میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا انہیں ایک ویژنری معمار کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے ملک کی تعمیر کی، یا ایک ایسے رہنما کے طور پر جو نظام سے لڑتے لڑتے خود اس کا شکار ہو گیا؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔